بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. سورہ یونس کی آیت نمبر 67 میں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وہی اللہ ہے، وہی ہے جس نے قرار دیا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو قرار دیا روشن، مبصرن روشن جو ہے وہ، اور قرار دیا ان فی ذالک بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں، سننے والوں کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات قرار دیا ہے اس میں جو ہے وہ دن اور رات کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے فرمایا کہ یہ دونوں نظام حیات کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اگر مسلسل رات ہوتی تب بھی جو انسان کے لیے مشکل تھا، یہاں اگر مسلسل دن ہوتا تب بھی انسان کی اکتاہٹ کے لیے، انسان کی تھکاوٹ کے لیے مشکلات تھیں. تو رات کا ماحول قرار دیا، تاریکی قرار دی تاکہ انسان آرام کر سکے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ فرمایا رات کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، تمہیں سکون نصیب ہو، میسر ہو، اور تم آرام کر سکو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے، اور پھر دن میں تازہ دم ہو کر دن کی روشنی سے اپنا سامان زندگی فراہم کر سکو. مبصرن، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. جو لوگ سنتے ہیں اور اس چیز کو درک کرتے ہیں تو یہ واضح اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی کو پیش کرتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہیں، دن رات، سورج چاند، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو ہر وقت انسان جن سے انسان کا سروکار ہے، جن سے انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، جس سے ان کو رزق ملتا ہے، جس سے ان کا زندگی منظم ہوتی ہے. وگرنہ اگر یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس نظم کو قرار نہ دیتا تو انسان کی زندگی کبھی منظم نہ ہو سکتی، کبھی جو ہے اس کے اندر تعادل نہ آتا اور کائنات نظام درم برم ہو جاتا. تو لہٰذا یہ فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں اس ذات پروردگار کو درک کرنے کے لیے کہ وہ کون سی کتنی عظیم اور حکیم ذات ہے، یعنی حکمت پر مشتمل کام. وہ حکیم ہے اور حکمت سے ہٹ کے کام انجام نہیں دیتا. لہٰذا یہ رات اور دن کا قرار دینا اسی کی حکمت کا تقاضا ہے، اور اسی بنیاد پر البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو رات کو آرام اور دن کو سکون اور دن کو کام کے لیے قرار دی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ رات کو آرام کرے، لیکن انسان نے جو ہے وہ خلاف فطرت عمل کرنا شروع کر دیا، اور راتوں کو لوگ جاگتے ہیں، دنوں کو سوتے ہیں، یعنی یہ خلاف فطرت. اور دیکھیں جس قدر انسان خلاف فطرت چلتا ہے اسی قدر اس کی جو ہے وہ یہ فطرت کے خلاف، چونکہ فطرتاً یہ اللہ تعالیٰ نے کہ رات کو آرام کا ذریعہ قرار دیا اور دن کو کام کرنے کا اور اپنی روزی اور اس کی تلاش کے لیے کہ، لیکن اگر برخلاف اس سے عمل کرتا ہے تو انسان کی خود طبیعت بگڑتی ہے، انسان کی صحت پر اثرات ہوتے ہیں. اور اب دیکھیں ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ لوگ کہ جو رات کو مسلسل جاگیں، دن کو مسلسل سوتے ہیں، تو ان کی زندگی اس طرح سے ان کے اعضاء و جوارے اور ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ قوت، وہ طاقت نہیں رہتی، اور آہستہ آہستہ ان کی نفسیات کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، ان کے جسم پر ان کا اثر پڑتا ہے، ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، ان کی صحت خراب ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرار دی ہے، جس طرح سے، جس نظم کے ساتھ قرار دیا، اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل پیرا ہو. بس رات کو آرام اور سکون کے لیے قرار دیا ہے، اور دن کو
انسان کے لیے کہ برکت کے لیے قرار دیا ہے کہ انسان اس میں کام کرے، اپنے رزق و روزی کی تلاش کرے، اور جو ہے وہ جو دنیا کے دیگر امور ہیں ان کو انجام دے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ والغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا انتخاب کیا ہے، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ پاک ہے اس کی ذات، کیسے ہو سکتا ہے، اس کی ذات اس بے نیاز ہے، والغنی وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماء اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس اس کے بارے میں اس پر کوئی دلیل، بغیر دلیل کے ایسی بات کرتے ہو، تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے جو تم نہیں جانتے، جس کا تمہارے پاس علم نہیں۔ یعنی تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا، جیسے عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یا کچھ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کی ذات پاک ہے، ان چیزوں سے معاورہ ہے۔ بیٹے کی اس کو ضرورت ہو کہ اگر وہ محتاج ہوتا، اس کو ضرورت ہوتی، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ جو ہے وہ بیٹا بنا لے اپنے لیے۔ یہ فرمایا سبحان ہو، ایک تو یہ کہ اس پاک ہے، وہ پاک عظمت ہے اس کی، اور ایسی ذات نہیں، انسانوں کے اوپر قیاس نہ کرو کہ جس طرح انسان ہے، اور انسان جو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کی اولاد ہو، اس کا فرزند ہو، تو تم نے انسانوں پر خدا تعالیٰ کو قیاس کیا کہ گویا خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہو، یا خدا تعالیٰ کے لیے تم نے بیٹا بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ تو ماورا ہے ان چیزوں سے، وہ پاک ہے، سبحانہ عظمت ہے وہ اس کی ذات، اور وہ بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین کی تمام مملکت اور حکومت اور پوری کائنات اسی کی مملوک ہے، اس کو کسی فرزندی کی کیا ضرورت ہے، کسی اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ اور تم جو یہ بات کرتے ہو، یہ بغیر دلیل کے بات کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کی بات کرنے کو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ بہتان باندھتے ہو، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ یہ لہٰذا جو ہے وہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہودیوں نے جو ہے وہ حضرت اس سے پہلے حضرت عزیر کو یا اس طرح انبیاء کو جو اپنا اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے اس طرح کی باتیں۔ یا مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے بتوں کو، اور بعض بتوں کو بعض کو اللہ کا بیٹا یا اس طرح سے نسبت دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، اور کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس طرح کی باتیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہیں کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرو۔ اگر انبیاء آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مقرر کیا تو اس لیے کہ وہ اس کی طرف دعوت دیں لوگوں کو، انبیاء تمام انبیاء لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ اسی طرح سے ائمہ بھی، انبیاء اور ائمہ بھی خدا کی طرف ہی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ کسی نبی نے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ یعنی قرآن نے بیان کیا نا کہ حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کیا ہے، عیسیٰ کیا تم نے کن سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرو اور مجھے خدا کا شریک ٹھہراؤ؟ تو وہ کہیں گے کہ خدا تیری ذات بے نیازت، تیری ذات بڑی بلند ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور ان لوگوں نے خود سے کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے، میں نے تو تیری طرف ہی نسبت دی ہے، ہمیشہ تیری طرف ہی ان کو بلایا ہے۔ تو انبیاء ائمہ تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اور انہیں خدا کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، جس طرح سے عیسائیوں نے کیا، یا کچھ جو ہے وہ بظاہر جو افراد اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں لیکن مولا علی کو یا ائمہ معصومین کو خدا کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، شرک کہتے ہیں، علی رب علی اللہ اور اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ حقیقت میں تو شیعہ تو نہیں ہے یہ، لیکن شیعہ کے نام پہ دبا ہیں، یہ
فقہا کی نظر میں یہ لوگ اصلا دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جو شرک کرتے ہیں یا علی اللہ یا علی رب کہتے ہیں. یہ اسلام نہ فقط شیعہ نہیں بلکہ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں. اور یہ چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو اس طرح سے مولا علی کو شریک ٹھہراتے ہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ. تو قرآن کریم کے صراحت مخالفت کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 69 میں کہ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے تو یقیناً فلاح نہیں پائے. یعنی یہ لوگ جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا دیا، بغیر علم کے بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں، یہ افترا باندھتے ہیں اللہ پر اور جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور یہ لوگ خسارے میں کبھی فلاح نہیں پائیں گے، اور یہ لوگ جو ہے وہ آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے. اگلی آیت میں فرمایا آیت نمبر 70 متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، میں دنیا میں ان کے لیے تھوڑا سا سرمایہ، تھوڑا سے مہلت ہے، دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا اس کے لیے سرمایہ حیات ہے ان کے لیے. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف ہی ان کی بازگشت ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کا کفر اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کے پکڑ کیوں نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ نے ان کو مہلت دی ہے کہ مختصر سی زندگی میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا ان کو سرمایہ دیا ہے. متاع فی الدنیا، دنیا کی زندگی کے تھوڑا سا ان کو جینے کی فرصت دی ہے کہ دنیا سے وہ استفادہ کر لیں، لیکن واپس تو انہوں نے آنا ہے ہمارے پاس. اللہ کو کچھ جلدی نہیں ہے. ثم الینا مرجعہم، بازگشت ان کی ہماری طرف ہے، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بس جو بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو اس کو تھوڑی سی میں مہلت دے دوں گا کہ وہ دنیا کا جو ہے وہ مزہ چکھ لے، لیکن جب ہمارے پاس ہی اس نے آنا ہے اور پھر اس کے لیے شدید عذاب ہے. اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے، شرک جو ہے وہ کفر کی طرح ہی ہے. اس کے شرک کرنے والے کا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ جو وہ کفر کرتے تھے. چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو منکر ہے، یعنی جو شرک کرتا ہے اور توحید خدا کو قبول نہیں کرتا، تو وہ جو ہے وہ کافر ہے. یعنی مشرک بھی ایک طرح سے کافر ہے. قرآن نے اس آیت میں یہ بیان کیا کہ یہ لوگ کافر ہیں بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کافر ہیں. جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ قرآن کی نظر میں کافر ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. بس اس آیت میں قرآن نے دنیا کی زندگی کو جو مختصر ان کے لیے زندگی ہے اور جو متاع ہے قلیل قرار دیے، ایک حقیر سے متاع اور حقیر سا سرمایہ قرار دیا دنیا کی زندگی کو. اور اس میں ہی دنیا کی زندگی میں ہی تھوڑی سی مختصر وقت میں وہ مزہ لے لیں، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے ان کے لیے عذاب ہے. اور چند روزہ زندگی جو ہے وہ اپنی غفلت میں گزار دیں، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے لیے عذاب اور سختی ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 71 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت. فرمایا کہ ان کے اوپر تلاوت کریں یا انہیں پڑھ کر سنائیں نبا نوح کی خبر، نوح کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انہیں خبر دیں اور انہیں پڑھ کر سنائیں کہ اذ قال لقومہ، کہ جب حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہارے اوپر گناہ گزرتا ہے میرا تمہارے درمیان رہنا، یعنی میرا مقام یعنی میرا یہاں پہ رکنا اور ٹھہرنا تمہارے درمیان، یہ تمہارے لیے گناہ گزرتا ہے. و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا، یہ میں تمہیں جو نصیحت کرتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت گناہ گزرتا ہے، تمہیں ناگوار گزرتا ہے.
تذکیر بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تو فعلی اللہ توکل، تو پس میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ فاجمعوا امرکم، تم جو ہے وہ اپنے امور کو جمع کرو، یعنی اپنی طاقت کو جمع کرو، اپنے افراد کو جمع کر لو، و شرکاء کو، اپنے شریکوں کو بھی جمع کر لو، جو کچھ تمہارے پاس وسائل ہیں اسباب ہیں ان کو بھی جمع کر لے، اپنے شریکوں کو بھی لے آؤ، جمع کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر جو ہے وہ اس فیصلے کا کوئی پہلو بھی تم پر پوشیدہ نہ رہے، اور ثم اقضوا الیہ، پھر تم میرے بارے میں جو کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی یہاں اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو رسول پاک کی جو وضعیت ہے مشرکین اور کفار کے درمیان اس طرح سے ہے جیسے حضرت نوح کی تھی، کہ رسول پاک لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور کفار و مشرکین مکہ جو آپ کو توہین کرتے تھے، اعانت کرتے تھے، جادوگر ساحر کہہ کے پکارتے تھے، بات نہیں سنتے تھے، اور حتیٰ رسول خدا نے اوپر غلاظت پھینکتے تھے، یا طائف کے سفر میں رسول خدا کو پتھر بھی مارے، آپ لہو لہان ہو گئے، اتنی اذیتیں برداشت کی۔ تو یہ وہی جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور حضرت نوح کی قوم جو ہے ان کے ساتھ کرتی تھی، اسی طرح کی صورتحال تھی۔ تو لہٰذا فرمایا کہ ان کے لیے نوح کی خبر بھی بیان کرو کہ اس سے پہلے حضرت نوح بھی گزرے ہیں اور آئے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح میری طرح اپنی امت میں، اپنی قوم میں تبلیغ کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر میرا یہاں پہ تمہارے درمیان رکنا، میرا جو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں آیات الہی کے ذریعے سے، میرا یہ نصیحت کرنا، یہاں پہ رکنا تمہیں بڑا ناگوار گزرتا ہے، تمہیں برا محسوس ہوتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، تم دیکھو میں نے تو اللہ پر توکل کیا، اب جو تم اپنی طاقت جمع کر لو، اپنے شریکوں کو لے آؤ، تمام معاملات کو دیکھ لو، اور اس کے بعد جو مرضی میرے لیے فیصلہ کر لو۔ یعنی نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلق کے اوپر جب ان کا ایمان ہے اور ان کا توکل اتنا قوی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کر لو، جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو کر لو، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس ایسی طاقت کے اوپر بھروسہ کیا ہے جو لازوال ہے، جو عظیم طاقت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ یعنی فرمایا یہ پیغمبر اکرم کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ اس وقت ایمان لانے والوں کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کے ساتھ ہے اور اللہ پر آپ نے توکل کر لیا، تو پھر جو مرضی دنیا کی طاقت آپ کے مقابلے میں آ جائے تو پھر آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ واقعی جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، انبیاء کا جو توکل ہے وہ بہت عظیم توکل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے اس توکل کے اعلیٰ ترین نمونے کو بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے اللہ پر توکل کر لیا تو اب تم دنیا کی جو طاقت لے آؤ، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو مرضی کر لو۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل واقعا مثال زدنی ہے، عظیم توکل ہے کہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ مدد کی تو ضرورت ہے لیکن آپ سے نہیں، اسی سے کہ جو جانتا ہے میری، کہ جب چاہے گا میری مدد کر لے گا۔ تو یعنی یہ توکل ہے انبیاء کا کہ اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم کا خدا کے اوپر توکل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو توکل یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے کہ خدا کی ذات ہی قدرت مطلق رکھتی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہے وہ مطلق قدرت نہیں ہے، اس کی قدرت اور اس کی طاقت محدود ہے۔ خدا کی ذات، اس کی طاقت لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے۔ جب اس پر بھروسہ کر لیا تو پھر اب دنیا کی کوئی طاقت بھی مقابلے میں آ جائے تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اب دیکھیں جو یہ تو انبیاء ہیں، اسی طرح سے ہمارے علماء
بھی ایسے گزرے ہیں کہ جو واقعاً اللہ پر توکل کیا انہوں نے اور انہوں نے ہدف کو حاصل کیا۔ آپ دیکھیں امام خمینی کی مثال ہمارے سامنے ہے، جب اللہ پر توکل کیا تو انہوں نے ڈٹ گئے، پھر وہ ٹھیک ہے، عظیم بڑی طاقت تھی، شاہ کی طاقت اس خطے میں، جنوبی ایشیا میں سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، بڑی فوج تھی اس کے پاس، بڑا پاور تھی اس کے پاس، بڑا پیسہ تھا، لیکن جب ڈٹ گئے اللہ پر توکل کیا تو کہا تم مجھے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور واقعاً ایسا ہی ہوا، کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ، اور جس مقصد کے لیے ڈٹے تھے وہ مقصد حاصل کر کے رہے۔ تو یعنی یہ اللہ کے اوپر توکل کی مثال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ پر انہوں نے توکل کیا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، کہ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو جاری رکھتے ہی فرمایا ہے کہ بس اگر تم نے منہ موڑ لیا، یعنی تم نہ میری کوئی بات قبول کرنے کو اگر تیار نہیں ہو، تو فما سألتکم من اجر، تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کیا، میں نے تو تم سے کچھ مانگا تو نہیں ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو فقط اس اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر میرا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں فرما بردار بن کر رہوں اس کا۔ یعنی فرمایا کہ میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اگر میں تمہیں حق کی طرف دعوت دیتا ہوں، اگر تمہیں نصیحت دیتا ہوں، اگر تمہیں عذاب سے ڈراتا ہوں، تو یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ میں نے تم سے کوئی اجر کا مطالبہ کیا ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی لالچ ہے کہ تم مجھے کچھ دے دے، وہ نہیں، کوئی میرا اس میں مفاد وابستہ نہیں ہے۔ میں تمہارے مظالم کو جھیلتا ہوں، تمہارے طعنوں کو سنتا ہوں، ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں اللہ کی فرما برداری اختیار کروں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور اللہ کے فرمان پہ میں عمل کر رہا ہوں کہ تاکہ تم لوگوں کو نصیحت کر سکوں۔ تو انبیاء آئے اور انبیاء نے آ کے لوگوں کو ہدایت دی، لوگ نادان تھے، جاہل تھے، انبیاء کی اذیتیں دیں، ہمارے اسی طرح گزشتہ انبیاء کو بھی، ہمارے نبی کو بھی اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، اور ہدایت کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ خود انہی کا فائدہ تھا۔ نبی کو اس میں ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں، فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہ رہا، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے، اور وہی مجھے اجر دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 73 میں فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، پس انہوں نے کیا کیا؟ حضرت نوح کی تکذیب کی، جھٹلا دیا اسے، فَنَجَّيْنَاهُ، پس ہم نے اسے نجات دی، وَمَن مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، حضرت نوح کو بھی نجات دی، اور جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے ان کو بھی نجات دے دی، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور پھر ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنایا، یہ کشتی سے جب اترے تو پھر زمین میں ان کو ٹھہرایا اور زمین میں جانشین قرار دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان تمام افراد کو جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ، پس دیکھ لو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ، دیکھ لو کہ منذرین جو ہے جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کی عاقبت اور ان کا سر انجام کیا ہوا۔ تو یہاں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے عبرت حاصل کرو کہ اے رسول کے امتیوں، یعنی رسول خدا کے مقابلہ کرنے والے افراد، رسول کے اوپر ایمان نہ لانے والے، رسول خدا کو اذیتیں دینے والے، کیا قرآن کی آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت نوح جو اس سے پہلے گزر چکے ان کی قوم کی سے عبرت حاصل کرو۔ انہوں نے جھٹلا دیا اپنے نبی کو، تکذیب کی، اتنا سال 950 سال حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے، سوائے چند گنے چنے افراد کے کوئی ایمان نہ لے کے آیا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار یہ جو ہے وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔
اور اتنی 950 سال بہت ہوتے ہیں کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں رہ کر ان کو ہدایت کی، ان کو تبلیغ کی، اور پھر جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہوئے اور ان کی پر ایمان لائے تھے فقط وہی بچ گیا تھا۔ حضرت نوح کا بیٹا بھی جو ایمان نہیں لایا تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں تھا کہ نوح میں تمہیں اور تمہارے اہل کو نجات دوں گا، لیکن نوح کا بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی خدایا تو نے وعدہ کیا تھا میں میرے اہل کو تو بچا لے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح لیس من اہلک، یہ نوح یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتا اور نبی کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ بھی نبی کی اہل میں سے قرار نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو اہل سے نکال دیتا ہے۔ تو لہٰذا اتباع ضروری ہے، پیروی ضروری ہے، فقط اس اولاد میں سے ہونا یا ان کے قریب ہونا یہ اللہ کے نزدیک مہم نہیں ہے۔ بس نبی کا بیٹا ہو کے بھی نبی کے اہل میں سے قرار نہیں پایا، کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ایمان نہیں لایا تھا، اور انہیں جو ہے وہ پھر جو وہ غرق کر دیا گیا اس کو، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، دوسرے جتنے افراد تھے سب کو غرق کر دیا سوائے وہ افراد کے جو کشتی پہ سوار تھے۔ اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے افراد ہی تھے جو باقی رہے، اور ان کو بعد میں زمین کا وارث بنایا، زمین میں جانشین قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ پوری زمین ایک مرتبہ ڈوبی ہے، پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ سیلاب آیا حضرت نوح کے زمانے میں، اور تمام مشرکین تمام کفار غرق ہو گئے، دوبارہ سے آباد ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے، لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ شرک بت پرستی دوبارہ آ گئی، پھر لوگ حالانکہ یہ لوگ مومن تھے، ایمان لائے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کی نسلوں میں دوبارہ شرک و بت پرستی آ گئی، دوبارہ وہی کیفیت آ گئی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پس دیکھو فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، ڈرانے والوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا لیکن انہوں نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا اور جھٹلا دیا تو ان کا سر انجام کیا ہوا۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں گزشتہ قوموں سے، قرآن نے جو واقعات بیان کیے ہیں اس لیے کہ عبرت کے لیے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، صاحبان بصیرت کو چاہیے کہ وہ عبرت حاصل کریں، اور فقط قصے اور واقعے تک نہ رہیں بلکہ عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اللہ کی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فرامین اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم، پھر حضرت نوح کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد رسولوں کو الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، پس وہ آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، اور مگر وہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ بما کذبوا بہ من قبل، جس کی وہ تکذیب پہلے کر چکے تھے، جھٹلا چکے تھے، اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اس طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو بچ کے آئے تھے پھر آہستہ 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 یہ دوبارہ ان کی نسلیں دوبارہ گمراہی کی طرف چلی گئی ہیں۔ رسولوں کو بھیجا، مختلف انبیاء کو مختلف قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کو دعوت دی، اور لیکن یہ قومیں جو ہے وہ ان کی دعوت کو مسترد کر دیتی تھیں، ایمان نہیں لاتے تھے، ان کی تکذیب کر دیتے تھے، جھٹلا دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ جو کچھ آیات اور بینات اور روشن دلیلیں ان کے پاس لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اور لہٰذا جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ اور فرمایا کہ جس طرح اگر ہم جس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں تو پھر وہ ایمان نہیں لاتا۔ مہر بھی اللہ تعالیٰ تب لگاتا ہے کہ جب انسان مسلسل نافرمانی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے اور تکذیب کرتا رہتا ہے، جھٹلاتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ ان کے دل پر کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں۔ جب مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر وہ قابل ہدایت نہیں رہتا، یعنی ایمان نہیں لاتا، اور یہی ہوا ان کا
قوموں کا کہ انبیاء آئے لیکن یہ ان پر ایمان لے کر نہ آئے۔ پھر فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوا، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر اس کے بعد ہم نے انبیاء کے بعد موسیٰ کو بھیجا اور ہارون کو بھیجا الی فرعون، فرعون کی طرف، وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، درباریوں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، فاستکبروا پس انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یعنی اس تسلسل کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ حضرت نوح کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا انبیاء کا، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ ان کی طرف، یہ جو ہے وہ اس نے بڑا دعویٰ کیا ہے اور یہ گمراہ ہو گیا اور طغیان اس نے کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون آئے جب فرعون کے درباریوں کی طرف، اور فرعون اس کے درباریوں کی طرف مبعوث کیا، معجزات لے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عنایت کیے تھے۔ عصا موسیٰ تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا تھا جو چمکنے لگتا تھا، ہاتھ نور اس سے نکلتا تھا۔ تو یہ معجزات تھے جو لے کے آئے، اور جادوگروں کا مقابلہ کیا۔ فرعون کے دربار میں کتنے جادوگر ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اور اس کے ساتھی جو تھے وہ ڈٹے رہے، اپنی مستی میں مست رہے اور تکبر کرتے رہے۔ فاستکبروا انہوں نے استکبار کیا، لیکن کیا ہوا، جو ہے فرمایا کہ یہ قوم مجرم تھے اور جرم کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، لہٰذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پس جب ان کے پاس حق آ گیا من عندنا ہمارے پاس سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ واضح جادو ہے، کہ جب ان سے کچھ اور نہ بن پڑا تو وہ اس کو جادو کہہ کے انہوں نے کہا۔ گزشتہ جو ہے وہ قومیں بھی یہی کرتی رہی، رسول خدا کو بھی اسی طرح یہ ساحر اور جادوگر کہہ کے پکارتے تھے، کہتے ساحر ہے، کیونکہ قرآن جو بھی سنتا تھا تو اس کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگ جو سنتے تھے، قرآن سن کر ایمان لے آئے تھے، ان پر اثر ہوتا تھا، تو اس لیے ساحر کہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ جو معجزات لے کے آئے تو یہ کہنے لگے کہ یہ سحر، واضح سحر ہے، کیونکہ جب حتی جادوگر بھی ان پر ایمان لے آئے جو کہ مقابلے میں آئے تھے، تو یہ کہنے لگے کہ یہ سحر مبین ہے۔ پھر اگلی آیت میں قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا لا یفلح الساحرون، موسیٰ نے کہا کہ جب حق تمہارے پاس آیا ہے تو کیا تم اس کے بارے میں یہ کہتے ہو کیا یہ جادو ہے؟ السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ جادو ایسا ہوتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جبکہ جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یعنی حضرت موسیٰ فرمایا کہ کم از کم جادو اور اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزات دیے گئے ان کے درمیان فرق تو کرو، تمہیں معلوم ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے دیا گیا معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس واضح فرق کو جادوگر اسی لیے اس فرق کو سمجھ گئے تھے، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ نظر بندی ہے، وہ سحر ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے جو کام کیا ہے وہ جادو نہیں ہے، جو عصا کا واقعی طور پر اژدہا میں بدل جانا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے وہ پختہ ایمان لے آئے تھے، اور اتنا پختہ ایمان لے کے آئے کہ فرعون نے انہیں بڑی دھمکیاں دی اور کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اور انہوں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ ہماری جان لے لو گے، اس سے بڑھ کر اور کیا کرو گے۔ اتنے محکم ایمان کے ڈٹ گئے فرعون کے مقابلے میں جادوگر، اور انہیں جان اپنی دے دی، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ہم یہ اپنی جان دے رہے ہیں لیکن آخرت میں ہمیں مقام ملنے والا ہے، ہماری عاقبت سنور گئی ہے۔ یعنی کیا حضرت موسیٰ نے ان کو دکھا دیا تھا کہ اتنا پختہ ایمان لے آئے اور جان پر کھیل گئے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم اگر حضرت موسیٰ پر ایمان لے کے آئیں گے تو ہماری آخرت سنور جائے گی اور ہم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بہشت میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ نے کہا کہ کم از کم اتنا تو غور کرو کہ جب یہ حق ہے جو میں لے کے آیا تو ہمارے پاس حق ہے،
اور اس حق جب تمہارے پاس آیا تو تم اس سے جادو کہنے لگے ہو. کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ اسحر ھذا، فرمایا کہ جو ساحر ہوتا ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتا کہ میں ساحر نہیں ہوں، تو مجھے ساحر، مجھے جادوگر نہ کہو. کہ ساحر جو ہوتا ہے وہ باطل کا سہارا لیتا ہے، میں جو کہ لے کے آیا ہوں وہ حق ہے، اس پر ذرا برابر بھی باطل کی اس میں گنجائش نہیں ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا. پھر وہ کہنے لگے فرعون اور اس کے درباری اور قوم فرعون کہ اے موسیٰ، کیا تو اجئتنا، تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لتلفتنا عما وجدنا علیہ، تاکہ تو ہمیں پھیر دے اس راستے سے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں کے لیے زمین میں بالادستی ہو جائے، بڑائی ہو جائے. تو چاہتا ہے کہ زمین پر قبضہ کر لے ہماری. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، تم پر ایمان لانے والے نہیں. یعنی اس بات کو انہوں نے اور رنگ دے دیا اور یہ کہنے لگے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے اور آبا و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ ہمارے اوپر قدرت حاصل کرو، تم سلطنت چاہتے ہو، کبریائی چاہتے ہو، ہمارے اوپر تسلط حاصل کرنا چاہتے ہو. تم دونوں یہ چاہتے ہو کہ تم جو ہے ہمارے اوپر حکومت کرو، ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے. یعنی یہ در حقیقت فرعون نے القاء کی تھی یہ باتیں. فرعون نے کہا تھا کہ اے لوگو، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہاری حکومت تمہاری زمین پر قبضہ کر لے، اور جو ہے وہ بنی اسرائیل کو تمہارے اوپر مسلط کر دے. لہٰذا جو ہے اس پر ایمان نہیں لانا. اور لہٰذا یہ دیکھیں کہ چونکہ ان کا ایک ذہن بنایا گیا تھا، تو لہٰذا جو قوم فرعون نے بھی اسی طرح سے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے جو دین آبا و اجداد کا دین ہے، جو مصریوں کا آبائی مذہب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اور جو جس طرح سے وہ دیوتاؤں اور بتوں اور کی پرستش کرتے تھے اور فرعون کو سب سے بڑا رب اعلیٰ تسلیم کرتے تھے، تو اس کے برخلاف تم ہمیں لے کے ہمارے راستے سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو. تو دین آبا جو ہے در حقیقت جو یہ بہت سارے امتیں جو ہے اسی چیز کے چکر میں تھیں کہ ہمیشہ انبیاء کو یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے دین سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو، کہ ہم نے تو اپنے آبا کو اسی طرح پایا ہے، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے. اور اسی طرح سے رسول خدا کے زمانے کے مشرکین و کفار بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح سے پایا. یعنی حقیقت یہ ہے کہ حق کی تلاش میں نہیں تھے. انسان جب حق کی تلاش میں نہ اور حق کو قبول نہ کرے تو وہ اسی گمراہی میں رہتا ہے. کہ اگر ہم جو ہے وہ یہی توجہ رکھیں، یہ کہتے رہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے، اور اپنے عقل اور فکر سے نہ سوچیں کہ ممکن ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، وہ غلطی کے غلط راستے پہ ہوں، کہ ان سے کوتاہی ہوئی ہو، انہوں نے حق کو نہ پہچانا ہو، تو آپ بھی ہمیشہ اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے. جیسے ہمیں سے کچھ رسومات اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے درمیان رائج ہوتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہ کرتے دیکھا ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ قدیم سے 100 سال سے اتنے سال سے رسم چلی آ رہی ہے، ہم تو اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. بھائی آپ عقل اور منطق کے تابع ہو، نہ یہ کہ رسومات کے تابع ہو، نہ یہ کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کے تابع ہو، اور یہ دیکھو کہ ہمارے آبا و اجداد تو یہی کرتے تو ہم نے یہ کرا. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عقل و منطق کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے. اپنے آبا و اجداد کی بات ماننی ہے یا رسول کی بات ماننی ہے، آبا و اجداد کی ماننی ہے یا اللہ کی بات ماننی ہے. تو حقیقت ہے اگر تو آبا و اجداد اللہ اور اللہ کے دین کے تابع تھے تو بسم اللہ ہمارے سر آنکھوں پہ. لیکن اگر آبا و اجداد اللہ اور دین کے پابند نہیں تھے، شریعت کے پابند نہیں تھے، تو ہم کیوں اپنے آبا و اجداد کی خاطر اپنے آپ کو گمراہی کی طرف دھکیلیں. تو لہذا قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی منطق یہ تھی کہ کہتے تھے ہم اپنے آبا و اجداد کے دین پہ چلنے والے ہیں. آبا و اجداد کا دین مہم ہے، یہ خدا اور رسول کا دین مہم ہے. لہذا انسان کو متوجہ ہونا چاہیے اس چیز کی طرف
اور اسی طرح کی بہت ساری رسومات، بہت سارے ایسے افعال ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں فقط کہ ہمارے باپ اجداد یہ کرتے تھے تو لہٰذا ہم بھی یہ کریں گے۔ اگلی آیت میں فرمائے وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ پس تم لے آؤ تمام ماہر جادوگروں کو، یعنی اس کے بعد پھر وہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں فلما جاء السحرۃ، تو جادوگر جب آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے کہا کہ القوا، تم ڈالو، وما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو۔ یعنی حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتب دکھانا چاہتے ہیں، رسیاں ہاتھ میں تھیں انہوں نے، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ رسیاں جو تمہارے ہاتھوں میں ڈالو، دیکھتے ہیں کیا تم کرتب دکھانا چاہتے ہو۔ انہوں نے کرتب دکھایا، جب رسیاں ڈالی گئیں وہ لوگوں کو نظر آنے لگی، لوگوں نے دیکھا کہ ایسے ہل رہی ہیں جیسے کہ سانپ ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو انہوں نے کیا اور سانپوں کی طرح جو ہے رسیاں ہلنے لگیں، لوگ یہ سمجھے کہ سانپ ہیں، تو یعنی ایک طرح کا بڑا جادو انہوں نے دکھایا۔ لیکن جب فلما، اگلی آیت میں فرمایا فلما القوا، جب انہوں نے رسیاں ڈالیں، قال موسیٰ ما جئتم به، تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم نے پیش کیا ہے، ما جئتم به السحر، جو کچھ تم نے پیش کیا یہ تو جادو ہے، واضح ہے یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک یقیناً اللہ جلد اس جادو کو باطل کر دے گا، جو باطل ہے اللہ تعالیٰ اس کو باطل ہی کرے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل مفسدین، بے شک اللہ مفسدوں کے عمل کو نہیں سدھارتا، یعنی جو مفسد ہوتا ہے، جو فساد کی غرض سے آتا ہے اور جو فساد کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ کہ یہ سارا واقعہ آپ کی نظر میں ہے، لہذا زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طریقے سے جادوگروں نے جو ہے وہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سحر کو کیسے باطل کر دیا۔ اگلی آیت میں یہی فرمایا کہ وہ یحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کر المجرمون، اور اللہ اپنے فیصلوں سے حق کو ثابت کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے سے، یعنی کلمات یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، تکوینی ارادہ ہے، یا اللہ تعالیٰ جو کی نصرت اور مدد ہے، یا معجزات ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا تھا، اس معجزے کے ذریعے سے اس سحر اور جادو کو باطل قرار دے دیا تھا۔ تو اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے ارادے تکوینی کے ذریعے سے، یا اپنے معجزات اور دلائل کے ذریعے سے حق کو جو ہے وہ ثابت کر کے دکھاتا ہے، اگرچہ مجرموں کو جو ہے وہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ نے مجرم ہمیشہ حق کے برخلاف چلتے ہیں اور مجرموں کو یہ باتیں ناگوار گزرتی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، پس ایمان نہ لائے موسیٰ پر، کوئی بھی ایمان نہ لایا موسیٰ پر، الا سوائے ذریۃ من قومی، سوائے اس کی قوم میں سے چند افراد، چند کچھ نسلیں جو تھیں وہ ایمان لائیں۔ ذریۃ من قوم ہی، اس کی قوم میں سے کچھ نسلیں، کچھ افراد ایمان لائے۔ علی خوف من فرعون، کس وجہ سے ایمان نہ لائے؟ فرعون اور اس کے درباریوں، اس کے سرداروں سے خوف کی وجہ سے۔ علی خوف من فرعون و ملائہم، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی خوف کی وجہ سے لوگ، یعنی لوگ حق کو سمجھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور وہ ساحر جادوگر بھی ان کے سامنے ایمان لے آئے تھے، تو بہت بڑی دلیل تھی کہ اگر یہ حضرت موسیٰ کی بات غلط ہوتی تو ساحر کیوں ایمان لے کے آتے، جادوگر کیوں ایمان لاتے، جادوگر بھی ایمان لے آئے، لیکن قوم فرعون میں سے لوگ ایمان نہ لائے۔ کیوں نہ لائے ایمان سوائے چند افراد کے؟ فرمایا اس لیے ایمان نہیں لائے چونکہ وہ فرعون اور اس کے سرداروں سے خوف رکھتے تھے، ڈرتے تھے، خوف کی وجہ سے خوف رکھتے تھے کس چیز کا؟ کہ آئیں یفتنہم، کہ کہیں وہ انہیں مصیبت سے دوچار نہ کرے، کہیں ان کو پکڑ کر عذاب نہ دے، کہیں ان کو جیلوں میں نہ ڈال دے، کہیں ان کو اذیت نہ دے، کہیں ان کو ٹارچر نہ کرے، اس لیے وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ وَإِنَّ لِفِرْعَوْنَ لَآلٍ فِي الْأَرْضِ، فرمایا بے شک
کیونکہ فرعون جو ہے وہ زمین میں وہ بڑی قدرت رکھتا تھا، زمین میں جو بالادستی تھی اس کی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا، یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، حد سے بڑا ہوا تھا۔ یہاں یہ بیان فرمایا کہ بہت سارے افراد کا ایمان نہ لانا اور حق کی تصدیق نہ کرنا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے خوف کا فرما ہوتا ہے، اور خوف کی وجہ سے وہ ظلم اور استبداد کے مقابلے میں نہیں آتے یا ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ اسی طرح سے اسی ڈگر میں چلتے رہتے ہیں، کہ جیسے کہ قوم فرعون حق کو درک کر چکی تھی حضرت موسیٰ کے معجزات کو، لیکن انہوں نے غفلت سے کام لیا اور خوف کی وجہ سے اپنے ایمان کی طرف نہ آئے اور ایمان نہیں لے کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون اور اس کے درباری ان کو نقصان پہنچائیں، ان کو اذیت دیں اور ان کو ٹارچر کریں، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے آئے اور جس وجہ سے حالت کفر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اور یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ آگے پھر کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔